السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ينظروا الى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وقال الله تعالى سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وقال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید میں سائنس کے شواہد کی تعداد 700 یا 750 تک ہے، اور اس میں خدا کے مختلف عنوانوں میں تخلیق کے شواہد کو پیش کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے گویا کہ قرآن مجید میں تفکر، تعقل، تدبر و تبسم کے ٹولز کو استعمال کیا گیا ہے، اور یہ چیزیں سائنس ساز ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، اور اس میں پودوں کے نر اور مادے اور جدید سائنس میں پازیٹیو نیگیٹیوٹی کے بنیادی اصول ہیں جو 1400 سال پہلے اترنے والے قرآن نے بتائے تھے، اور 1400 سال کے بعد جا کر یہ چیز تصدیق ہوئی ہے کہ یہ چیزیں بالکل صحیح ہیں۔ اور یہ کہ ابتدا میں کائنات میں دھواں ہی دھواں تھا، اور جب ہم نے اس کو کہا کہ آ جاؤ مطیع ہو کر یا بغیر مطیع ہو کے، تو انہوں نے کہا ہم مطیع ہو کے آئیں گے، اور ہم نے کھینچ کر آسمان بنا دیے۔ یہ بگ بینگ تھیوری کا نظریہ ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کائنات کو، آسمانوں کو پیدا کیا، اور اس کو وسعت دے رہے ہیں، اور یہ توسیع کائنات کا تصور جدید نظریہ ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے اس کو بیان کیا تھا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جدید سائنس کے، فرانس کے سب سے بڑے حیاتیات کے ماہر مورس بوکائے نے یہ کہا تھا کہ قرآن کی آیات سائنس کے مطابق ہیں، بائبل کی آیات سائنس کے مطابق نہیں ہیں، اور احادیث نبوی میں بھی کچھ شواہد ہیں جو سائنس کے مطابق نہیں ہیں۔ اور یہ چیز ہے کہ جو سائنسدان نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ابتدا میں چپکنے والا مادہ نطفہ تھا، پھر اس کو لوتھڑا بنایا، پھر اس کے اندر ہڈیاں بنائیں اور ان پر گوشت چڑھایا، اور یہ سٹیج در سٹیج بنتے ہوئے انسان بنتا ہے۔ تو جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے قرآن نے بیان کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کروڑوں ڈالر لگے ہیں، تو تب ہمیں معلوم ہوا یہ سٹیجیں ہیں۔ تو علماء جب ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے تو قرآن میں 1400 سال پہلے سے یہ آیات آ رہی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں یقیناً یہ خدا کی بتائی ہوئی ہو سکتی ہیں، انسان نے تو یہ کل 50-60 سال پہلے دریافت کی ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو خدا کی اتاری ہوئی ہے، اور اس میں جتنی آیات ہیں ان کو خدا آیات کہتا ہے، اور جو شواہد اس نے باہر کائناتوں میں بنا رکھے ہیں ان کو بھی آیات کہتا ہے۔ تو غلام جیلانی برق بقول وہ خدا کی بنائی ہوئی آیات ہیں، اور قرآن میں جو آیات ہیں وہ خدا کی بتائی ہوئی اور سنائی ہوئی ہیں، اور اس بتائی ہوئی اور اس خدا کی اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں تضاد ہو نہیں سکتا۔ اس لیے غلام جیلانی برق کے نظریے میں 2 قرآن 2 اسلام، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے سائنس کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ اور جدید سائنس میں کچھ علماء، چند گنے ہوئے علماء سائنس کو بیان کر سکتے ہیں، باقی علماء سائنس کو ٹچ نہیں کرتے۔ وہ قرآن کی آیات اور قرآن کی فقہی مسائل اور ان چیزوں کو صرف بیان کرتے ہیں، اور
حالانکہ اسلام کا نظام خدا کا بنایا ہوا ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے، جس میں معاشرت بھی ہے، جس میں معیشت بھی ہے، جس میں سیاست بھی ہے، جس میں عائلی زندگی بھی ہے، تمام چیزیں اس کے احاطے کے اندر ہیں۔ ہمارے چینل کے نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔